أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. صدق اللہ العلی العظیم. صلوات پڑھیں محمد والے. قرآن کریم سورہ مبارکہ البقرہ آیت نمبر 155، 156 اور 157 آپ کی خدمت میں عرض کی جا رہی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے مومنوں کو آمادہ کرنے کے لیے تحریک اسلام میں شامل ہونے کا جو ارادہ رکھتا ہے کہ اس کو کیا کیا چیزیں درپیش آنے والی ہیں، تو فرمایا کہ ہم یقیناً تمہاری آزمائش کریں گے، کچھ خوف سے اور بھوک سے اور مال کی اور ساتھیوں کی اور ثمرات کی کمی سے، اور اے رسول ان آزمائشوں میں صبر کرنے والے، ان ثابت قدم رہنے والوں کو خوشخبری سنا دیجیے ان لوگوں کو کہ جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یقیناً ہم اللہ ہی کے ہیں اور یقیناً اسی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے درود و سلام اور رحمتیں ہیں، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں. صلوات پڑھیں محمد والے. آج ہماری مجالس 5 مجالس کے سلسلے کی آخری مجلس ہے، تو انشاءاللہ چند چیزیں جو ذہن میں باقی ہیں وہ انشاءاللہ آج کی اس مجلس میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا. ایک، آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ ان آیات سے چند آیات پہلے جو آیات ہیں وہ کیا تھی کہ جس آیت تک میں پہنچا تھا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، تو تم مجھے یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور میرے شکر گزار بنو اور کفران نعمت کرنے والے نہ بنو. ہاں میں نے عرض کیا تھا یہ جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ کسی کو بھول جاتا ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اپنی کچھ خصوصی رحمتیں، توفیقات صرف انہی کے لیے مخصوص کی ہیں جو اسے یاد رکھتے ہیں. وہ توفیقات صرف انہی کے لیے، اس کے لیے نہیں ہے جو بھول جاتا ہے، کیونکہ خود قرآن نے بتایا ہے لا یضل ربی ولا ینسیٰ، میرا رب نہ چوکتا ہے، بھٹکتا ہے اور نہ بھولتا ہے، اسے سب یاد ہے. انہ یعلم الجہر وما اخفیٰ، وہ بلند کی گئی بات بھی جانتا ہے، اور انہ یعلم السر وما اخفیٰ، وہ راز کی بات بھی جانتا ہے اور اس سے زیادہ چھپی ہوئی بات بھی جانتا ہے. تو کسی نے امام سے سوال کیا کہ سر راز جو انسان کے اندر ہوتا ہے
تو وہ تو سمجھ آتا ہے سر سے زیادہ چھپی ہوئی کیا چیز ہے۔ تو امام نے فرمایا کہ سر وہ ہے، توجہ فرمائیے اللہ کیسا اللہ ہے، سر وہ چیز ہے کہ جو تیرے دل میں ہے اور تجھے یاد بھی ہے، تیری توجہ بھی ہے کہ تیرے دل میں کیا ہے۔ اور اخفا، سر سے بھی زیادہ چھپی ہوئی بات وہ ہے کہ جو کبھی تو نے سوچی تھی تو بھی بھول گیا ہے، اللہ وہ بھی نہیں بھولتا۔ یعنی تو نے دل میں سوچا تھا اور پھر تو بھی بھول گیا، اللہ وہ ہے جو اس بات کو بھی نہیں بھولتا، اسے وہ بھی یاد ہے۔ تو بس یہاں پر اس آیت میں کیا مراد ہے؟ فَاذْكُرُونِی، تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ اچھا، یہ اللہ کو یاد کرنا کیوں اتنی تاکید ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، یا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، وہ لوگ کہ جو اللہ کو یاد رکھتے ہیں کھڑے ہوں، بیٹھے ہوں، لیٹے ہوں۔ ہم اپنا تجزیہ کریں گے، یعنی ہم جب 24 گھنٹے گزارتے ہیں تو 24 گھنٹے میں کتنا ٹائم ہے جب خدا ہمیں یاد رہتا ہے؟ ٹھیک ہے، جتنا یہ ٹائم کم ہے اتنا خطرناک ہے، جتنا یہ ٹائم زیادہ ہے اتنا۔ جب خدا کی یاد دل میں نہیں ہوتی، یعنی اللہ کی طرف جب توجہ نہیں ہوتی، تو پھر دل میں کیا ہوتا ہے؟ یہ اللہ نے قرآن میں بتایا۔ ایک سورت ہے قرآن مجید کی، سورہ مبارکہ ہے زخرف، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر یہ نہ ہوتا، یعنی یہ ڈر نہ ہوتا، البتہ اللہ ڈرتا نہیں، اردو کے سادہ لفظ استعمال کر رہا ہوں، اگر اس بات کا اندیشہ نہ ہوتا، اس بات کا خوف نہ ہوتا، اس بات کا ڈر نہ ہوتا کہ سارے لوگ ایک ہی گروپ بن جائیں گے، توجہ سنیے، اگر اس بات کا اندیشہ نہ ہوتا کہ سب لوگ پھر ایک ہی گروپ بن جائیں گے، تو لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ، تو پھر میں اللہ کیا کرتا کہ وہ لوگ جو رحمان کا انکار کرتے ہیں ان کے گھروں کی چھتیں اور سیڑھیاں سونے چاندی کی بنا دیتا۔ یعنی جو دنیا پرستی میں خدا کا انکار کرنے پہ تلے ہیں، اللہ کے قانون کو نہیں ماننا چاہتے، اللہ سمجھے گا اس بات کو۔ اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ جو ضعیف الایمان اور اس قسم کے ہیں وہ بھی سارے بھاگ کر اس گروپ میں گھسیں گے کہ جب یہ دیکھیں گے کہ جو اللہ کا انکار کرتا ہے اس کے سونے چاندی کے ڈھیر لگ جاتے ہیں، تو ہم تمام رحمان کے کافروں کو سونے چاندی سے ان کے گھر بھر دیتے ہیں۔ وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ، اور ان کے گھروں کے زبردست قسم کے دروازے اور ایسے ایسے سریر جہاں پہ وہ تکیہ لگا کے بیٹھتے، تخت ان کے لیے ہم بنا دیتے۔ وَزُخْرُفًا، اس سورت کے نام زخرف سے مجھے یہ آیت پچھلی بھی یاد آ گئی تھی۔ زخرف کسے کہتے ہیں؟ جو بہت زیادہ چمک دمک، زیورات، یہ وہ، ان چیزوں کو۔ اور یہ وزخرفا، اور زخرف بھی وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ دیکھو قرآن کیسے زبردست ہے، کہتے ہیں یہ سب ہم ان کو دے بھی دیتے تو جان لو کہ یہ سب کچھ نہیں ہے مگر اسی دنیاوی زندگی کا ساز و سامان۔ جتنے تم ملینر بن جاؤ، تم بلینر بن جاؤ، تم ٹریلینر بن جاؤ، کھرب پتی بن جاؤ، جب تمہارا مین سوئچ ہم آف کریں گے تو ایک جس کو رات کا کھانا بھی نہیں میسر، وہ اور ایک کھرب پتی ایک جیسا ہو جائے گا۔ وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یہ متاع دنیا کے سوا کچھ نہیں ہے سارا کا سارا۔ اور پھر آیت کا اینڈ کیا وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ،
اور وہ جو آخرت کا گھر ہے وہ تیرے رب کے پاس صاحبان تقوی کے لیے. والآخرت، اور آخرت عند ربک، اے رسول آپ کے رب کے پاس کس کے لیے ہے؟ للمتقین. اب یہ جب بتایا نا کہ دنیا کا ہم سارا کچھ دے دیتے، اگر ہمیں یہ ڈرنا ہوتا کہ سارے اسی پارٹی میں چلے جائیں گے کیونکہ مال دنیا کھینچتا ہے. اب اگلی آیت وہ ہے جو میں آپ کو بتانا چاہتا تھا، کیا ہے؟ جب خدا کی یاد، خدا کی طرف توجہ دل میں نہیں ہوتی تو اللہ کیا فرماتا ہے؟ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ. ایک تو ہے نا رحمان کا انکار کر دینا، یہ تو بہت خطرناک بات ہے، نہیں مانتا میں. ایک دفعہ ہے غافل ہو جانا. انسان غافل کب ہوتا ہے؟ جب وہ کسی اور چیز کو، کس چیز سے انسان غافل ہوتا ہے؟ کہ جب اس چیز کے مقابلے میں کسی اور چیز کو زیادہ اہم سمجھتا ہے، تو اس سے کم اہم سمجھتا ہے تو غافل ہو جاتا ہے. تو اللہ فرما رہا ہے کہ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ، جو بھی رحمان کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے تو وہ نہ سمجھے کہ کچھ نہیں ہوتا اس کے دل میں، اس کے ساتھ کچھ نہیں ہوتا. ہم نے ایک قانون بنایا ہوا ہے کہ جس کے دل سے اللہ نکل جاتا ہے اس کے دل میں ابلیس گھس آتا ہے، پھر اس کو وہ مشورے دینے لگتا ہے. یعنی آپ دو جگہوں سے مشورہ لیتے ہیں، یا اللہ سے یا ابلیس سے. اگر تو جو بھی مسئلہ درپیش ہو انسان اللہ کو یاد کرے تو پھر عمل بھی اللہ کے مشورے سے ہوگا، اس کی رضا کے مطابق. لیکن اگر انسان اللہ کی طرف متوجہ نہ ہو، پھر جب وہ کام کرتا ہے تو وہ مشورہ اس کے اندر ملاوٹ ہو جاتی ہے ابلیس کے مشورے کی. وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. جو بھی رحمان کی یاد سے غافل ہوتا ہے ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں، پھر وہی اس کا ساتھی ہوتا ہے، وہی اس کو مشورے دیتا ہے، وہی اس کو گائیڈ لائن دیتا ہے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. بس اب سمجھے فَاذْكُرُونِی کا مطلب کیا ہے؟ مجھے یاد رکھو، ورنہ غلط جگہ سے مشورے آنے شروع ہو جائیں گے، وسوسے آنے شروع ہو جائیں گے. اذکرکم، میں تمہیں یاد رکھوں گا، پھر میں تمہارے اوپر ابلیس کو مسلط نہیں ہونے دوں گا. واشکرولی، اور میرے شکر گزار بنو. ولا تکفرون، میری ناشکری نہ کرو. شکر گزاری کیا ہے؟ خلاصہ جو ائمہ کی تعلیمات میں ہے کہ زبان سے کہنا الحمدللہ رب العالمین، یا اللہ تیرا شکر ہے، یہ بھی شکر ہے. لیکن حقیقت شکر کیا ہے؟ حقیقت شکر یہ ہے، اللہ نے ہمیں بہت ساری نعمتیں دی، مجھے، آپ کو، ہم سب کو بے حساب نعمتیں دی. ان نعمتوں کا حقیقی شکر کیا ہے؟ آپ ائمہ اہل بیت سے سنیں، ان سے بہتر کوئی بیان نہیں کر سکتا. فرماتے ہیں حقیقت شکر یہ ہے، کوئی بھی نعمت جو تیرے مد نظر ہے جس کا تو شکر ادا کرنا چاہتا ہے، تو حقیقت شکر یہ ہے جب تو اس نعمت کو نعمت دینے والے کی مرضی کے خلاف استعمال نہ کرے. جو نعمت تجھے ملی ہے اس کو اس طرح استعمال کر کہ جس نے نعمت عطا کی ہے اس کی ناراضگی والا کام نہ ہو. آپ کے دوست نے آپ سے موٹر سائیکل مانگا ہے کہ مجھے تھوڑی دیر کے لیے چاہیے، امانت ہے نا، آنکھ امانت ہے، کان امانت ہے، مثال دے رہا ہوں. آپ کے دوست نے آپ سے موٹر سائیکل مانگا، کہا کہ مجھے چاہیے، کام ہے. آپ نے کہا کہ بھائی لے جاؤ، لیکن اس چیز کا خیال رکھنا. آپ نے کہا کہ بھائی اپنی جان سے زیادہ موٹر سائیکل کی حفاظت کروں، لینی تھی. جب لے کے نکلے، جیسے دیوار سے کراس کیا اور وہ بندہ غائب ہوا، 2 ٹائروں کی جگہ موٹر سائیکل 1 ٹائر پہ چلنا شروع ہو گئی. ٹھیک ہے، اب یہ سمجھ رہے میں بڑا 1 ویل کرتا ہوں، بڑا میں ایکسپرٹ ہوں، بڑا زبردست موٹر سائیکل چلاتا ہوں، لیکن جس کی یہ امانت ہے اس کی مرضی کے خلاف. اب موٹر سائیکل کی جو بھی بینڈ بجانی تھی بجا کے شام کو لا کے واپس کی اور کہا بھائی دیکھے میں آپ کی موٹر سائیکل آپ کو دے رہے. پھر اس کو پتہ نہیں تھا کہ جب یہ کرتب دکھا رہا تھا موٹر سائیکل پر تو کسی نے اس کی ویڈیو بنا کے اس کو پہنچا دی تھی جو مالک ہے موٹر سائیکل کا.
اب جیسے ہی گیا بھائی، ٹھیک ہے، بالکل کوئی اس سے غلط استفادہ نہیں کیا، بالکل بہت ہی آرام سے چلائی ہے فلان. اب سوچیں کہ وہ کیسی نگاہوں سے دیکھ رہا ہوگا کہ یہ بے شرم جھوٹ بول رہا ہے، اس نے میری موٹر سائیکل پہ موت کا کنواں چلایا مثال کے طور پر، ایسے چلا کے لایا اور کتنا بے شرم ہے، جھوٹ بول کے مجھے کہہ رہے کہ میں نے جیسے آپ نے کہا تھا ویسے رکھا اس کو. یہ تو وہ ہے جس کو ویڈیو پہنچا دی گئی اور جو ہر وقت دیکھ رہا ہے کہ میری نعمتوں کے ساتھ لوگ کیا کر رہے ہیں، جو ہر وقت دیکھ رہا ہے میں نے آنکھ دی ہے یہ کہاں کہاں آنکھ استعمال کرتا ہے، میں نے کان دیا یہ کہاں کا کان استعمال کرتا ہے، اس کا حوصلہ ہے، اس کا تحمل ہے، وہ حلیم ہے. انہ کان غفورا حلیما، وہ برداشت کرتا ہے. وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ. قرآن فرماتا ہے اگر اللہ پکڑنا شروع کر دے لوگوں کو جو کرتے ہیں تو زمین پر ایک بھی جاندار زندہ نہیں بچے گا. یہ خدا کی نگاہوں میں ایسے لوگ کس طرح اس کی نافرمانیاں کرتے ہیں. اور یہ بات بہت عجیب ہے کہ ایک بھی زمین پر رینگنے والے کو نہیں چھوڑے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی جس طرح اس کا شکر کا حق ہے ادا نہیں کر سکتا. لیکن وہ ظاہر ہے کہ وہ حلیم ہے، بردبار ہے، فضل کرتا ہے. وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا. اگر خدا کا تم پر فضل نہ ہوتا، تم پہ رحمت نہ ہوتی تو تم خاسرین میں سے ہو جاتے، تو تم یقیناً شیطان کے پیچھے چل پڑتے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت ہے، وہ تمہیں بار بار چانس دیتا رہتا ہے. بس شکر گزاری کیا ہے؟ حقیقی نعمت کو نعمت دینے والے کی اطاعت میں استعمال کرو. وَلَا تَكْفُرُونَ، ناشکری نہ کرو. اس کا معنی خود بہت واضح ہو گیا. اس سے اگلی آیت میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. اے ایمان والو عون طلب کرو، مدد طلب کرو. کس سے؟ نماز سے، صبر سے اور نماز سے. یہ دو چیزیں کہ جو انسان کو، یہ اللہ تعالیٰ کیا کر رہا ہے؟ مسلمانوں کو پریپیئر کر رہا ہے اگلے چیلنجز کے لیے. یعنی تمہارا سامنا جن مشکلات سے ہونے والا ہے، اور میں عرض کر دوں چاہے وہ زمانہ ہو، چاہے یہ زمانہ ہو، چاہے کربلا کا زمانہ ہو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جن چیزوں کو سجیسٹ کر رہا ہے کہ یہ تمہیں مدد دیں گی ڈٹ جانے میں اور تمہارے قدم نہ اکھڑے، چاہے تمہارے سامنے جتنے خطرناک دشمن سے سامنا ہو. یہاں پہ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ استعینوا بالصبر والصلاۃ. دو چیزوں پر توجہ کرو، ایک صبر اور ایک صلاۃ. صبر کیا ہے؟ اپنے اندر اپنے اوپر کنٹرول زیادہ کرنا، خود پر کنٹرول کی پریکٹس کرنا. اور یہ بھی صفت تمہاری بڑھ جائے گی نماز کے ذریعے سے. کیسے؟ یہ فارمولہ ایک عام مسلمان کے لیے نہیں ہے بلکہ محمد و آل محمد کے لیے بھی یہی فارمولہ ہے. یعنی وہ بھی نماز سے عبادت کے ذریعے مزید طاقت حاصل کرتے ہیں. جو انہوں نے کام کرنا ہے، جو انہوں نے ذمہ داری ادا کرنی ہے، اس ذمہ داری کے لیے مزید سپورٹ ملتی ہے ان کو ان دو چیزوں سے. کیسے؟ سورۃ المزمل، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ساری کا ترجمہ میں نہیں کروں گا. یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. رات کو آپ نے کھڑے ہونا ہے کم زیادہ کر کے، پھر فرمایا ورتل القرآن ترتیلا. اور اس رات کی عبادت میں آپ کیا کریں؟ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر آرام سے تلاوت کریں. کیوں؟ اس سے کیا ہوگا؟ ہماری تلاوت ہوتی ہے بس ہمیں ثواب مل رہا ہے، نہیں، یہ تلاوت نہیں ہوتی. ورتل القرآن ترتیلا، رات کے وقت اٹھ کر قرآن کی تلاوت کیجئے. مراد تہجد ہے، جیسے آگے آ جائے گا. فرمایا اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا،
بے شک ہم عنقریب ایک بڑا بھاری قول آپ پر نازل کرنے والے ہیں، ایک بڑا بھاری حکم آپ کو دینے والے ہیں، اس حکم کے لیے خود کو مزید پریپیئر کیجیے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسے مثال دے رہا ہوں، اگر کسی کا یہ کوئی ایتھلیٹ ہو، اسپورٹس مین ہو، اور اس نے ریکارڈ توڑنے کا ارادہ کر لیا ہو، ٹھیک ہے، اس کو چیلنج کیا ہوگا کہ ریکارڈ توڑنا، وہ کتنی محنت کرے گا؟ اگر دوڑ لگانی ہے یا ویٹ لفٹنگ کرنی، کوئی بھی چیز، اس کو بہت زیادہ پریکٹس کرنی پڑتی ہے تاکہ اس کی وہ جو وزن اٹھانے کی کیپیسٹی ہے، صلاحیت ہے، وہ اور زیادہ بڑھ جائے اور وہ اس چیلنج کو قبول کر سکے۔ اللہ اپنے رسول سے کہہ رہے کہ آپ رات کو اٹھ کر تلاوت قرآن کریں، کیونکہ ہم عنقریب ایک بڑی بھاری ذمہ داری آپ پر ڈالنے والے ہیں، اور اس ذمہ داری کو اٹھانے کے لیے ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، بے شک رات کا اٹھنا قدم جمنے کے اعتبار سے اور بات کی طرف توجہ کے اعتبار سے سب سے زیادہ بہترین وقت ہوتا ہے، کیونکہ دنیا کے جھمیلے نہیں ہوتے، اس وقت تنہائی ہوتی ہے، بندہ ہوتا ہے یا بندے کا خدا ہوتا ہے، اس وقت ذہن کی توجہ کیا زبان کہہ رہی ہے۔ البتہ ظاہر ہے کہ یہ لذت اسی کے لیے ہے کہ جب وہ پڑھ رہا ہو قرآن تو اسے پتہ بھی ہو کہ میری زبان سے کیا چیزیں نکل رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ اور یہ نماز کس طرح انسان کو مدد دیتی ہے، یہ میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ اگر ایک عام سا بندہ، اس کو کوئی طاقتور، کوئی محلے کا، علاقے کا بدماش کوئی تھپڑ چپڑ مار جائے، گالی شالی دے جائے، وہ چپ کر جاتا ہے، کہتا ہے یار میں اس کو جواب دوں گا تو یہ اور مارے گا، بہتر ہے بندہ چپ بھی کر جائے۔ لیکن اگر علاقے کا یعنی پولیس انچارج، مثلا ہمارے یہاں ایس ایچ او جسے کہتے ہیں، مثلا وہ اس بندے سے کہے کہ تیری بیگ پر میں ہوں، ٹھیک ہے، تو جائے گا نا، میں قریب ہی کھڑا ہو کے چھپ کے دیکھ رہوں گا اپنی پولیس فورس کے ساتھ، اور تو نے جا کے اس بدماش کو سنانی ہے۔ اب یہ جو ایک طاقت کی بیگ ملی ہے، یہ اس کی کمزوری کو کیا کرے گی؟ جو بذات خود ذرا کمزور تھا، ٹھیک ہے، وہ اپنے اندر ایک پاور فیل کرے گا اور جائے گا اور اس بدماش کو چیلنج کر دے گا۔ تو یہ جو دنیا میں کسی بڑے سیاستدان سے دوستی ہو جائے، تعلق بن جائے، کسی پولیس والے سے بن جائے، مثلا کسی فوجی سے بن جائے جو پاورفل ہو، تو بندہ اس کی پاور اپنے اندر فیل کرنے لگتا ہے۔ نماز اگر اصل نماز ہو تو مومن کے اندر یہ طاقت کا احساس پیدا کر دیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس نظر سے صبر اور نماز سے مدد لو۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز سے، یہ دو چیزیں، یہ دو ہتھیار تمہارے پاس ہونے چاہیے جو تمہارے ہیلپ کریں گے، بڑی سے بڑی مصیبت سے بھی تم ٹکرا جاؤ گے، تمہارے اندر حوصلہ پیدا ہو جائے گا۔ ان اللہ مع الصابرین، اور یہ بھی جان لو اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس سے اگلی وہ مشہور آیت ہے، آخری چہرہ بھی دکھا دیا۔ چونکہ جہاد کا مسئلہ تازہ تازہ شروع ہوا تھا تو لوگ کہہ رہے تھے کہ کیا فائدہ جب جان ہی چلی گئی، جیسے آج کل جملہ بولتے ہیں جان ہے تو جہان ہے۔ یہ دینی جملہ نہیں ہے، یہ جملہ آپ کربلا میں فٹ کر سکتے ہیں؟ جان ہے تو جہان نہیں کر سکتے۔ کربلا کیا کہہ رہی ہے؟ خدا کے راستے میں جان دے دو تو جہان، جان دینا جہان ہے، جان ہے تو جہان ہے۔ یہ کسی گھی کے اشتہار میں تو فٹ آ سکتا ہے، لیکن کربلا جو درس دیتی ہے اس میں فٹ نہیں آ سکتا۔
تو کیا فرمایا؟ کیونکہ جو لوگ شہید ہو جاتے تھے تو منافق پروپیگنڈا کرتے تھے، ٹھیک ہے؟ میں یہ لفظ منافق آیا، میں ایک دو آیتیں اللہ کرے مجھے وقت مل جائے میں آپ کو حتماً سنانا چاہوں گا کہ ہر زمانے میں منافقین موجود ہوتے ہیں مومنین کے ساتھ۔ پہلے میں یہ آیت کمپلیٹ کروں۔ تو یہ جو منافق تھے نا، جب بھی کوئی حادثہ ہو جاتا تھا یہ ٹوکے مارتے تھے، یعنی یہ انتظار میں ہوتے تھے، ویسے ساتھ ملے ہوئے ہیں مال غنیمت کھانے میں، ٹھیک ہے نا، موج مستی میں اکٹھے ہیں، لیکن انتظار میں ہوتے تھے جیسے ہی کہیں موقع ملے تھوڑی سی طرح وہاں پہ فوراً اپنی وہ نیزے کی علی چبوتے تھے۔ تانا، آپ کو پتہ ہے تانے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تانا عربی زبان کا لفظ ہے، تانا ہوتا ہے نوکیلی چیز چبھونا کسی کو۔ وہ جو نیزے کی علی ہوتی ہے وہ جب کوئی کسی کو چبھوئے اسے عربی میں کہتے ہیں اس نے اسے تعن کیا ہے، تو عین نون، اور اسی یہ لفظ اردو میں آ گیا، اور جو زبان سے نوک چبھونی ہوتی ہے، کسی کو ٹوک مارنی ہوتی ہے، اذیت کرنی ہوتی ہے، اس کو پھر تانا کہتے ہیں۔ تو یہ تانے دیتے۔ اب جب مسلمان شہید ہوتے تھے، یہ خود تو بے ایمان تھے، تو کیا کہتے تھے کہ بس مر گیا، ہم نے تو کہا تھا یہ خودکشی ہے، نہ جاؤ، ہمیں تو نظر آ رہا تھا۔ اپنے آپ کو سمجھدار سمجھتے تھے، اللہ اور رسول کے مقابلے میں ایمان ہی نہیں رکھتے تھے اللہ اور رسول کے، تو پھر مقابلہ کیا ہونا؟ سمجھتے تھے ہم بڑے سمجھدار ہیں، یہ بیوقوف ہیں جو رسول کی بات مان لیتے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اور جو اللہ کے راستے میں قتل کر دیا جائے انہیں نہ کہنا کہ یہ مر گئے، چونکہ کافر کے نزدیک موت کیا ہے؟ ختم، مر کے مٹی ہو جانا۔ یعنی یہ جو دنیا میں انسان کے پاس لذتیں ہیں، چیزیں ہیں جنہیں وہ انجوائے کرتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، آرام دہ بستروں پہ سوتا ہے، سیر تفریح کرتا ہے، ٹھیک ہے نا، انجوائے کرتا ہے، کھیلیں کھیلتا ہے، موت یہ سب کچھ ختم کر دی۔ اللہ کہہ رہے جو تمہارے ذہنوں میں موت کا تصور ہے مت کہنا ان کو جو اللہ کے راستے میں مارے گئے کہ وہ مر گئے۔ کیوں؟ بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے، عند ربہم یرزقون، اپنے رب کے پاس۔ یہ آیت دوسری ہے، بل احیاء ولکن لا تشعرون، یہاں پر یہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 154، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے، ولکن لا تشعرون، تمہیں شعور نہیں ہے دنیا پرستوں کو، تمہیں شعور نہیں ہے۔ اگر تم جو اللہ کے راستے میں جو قتل ہوئے ان کو جو اللہ نے عطا کیا ہے اور جیسی زندگی وہ گزار رہے ہیں اس کو تم دیکھ لو تو تمہیں اپنی دنیا جتنی بھی زیادہ ہو تمہارے پاس وہ انتہائی گھٹیا لگنے لگے گی، وہ انتہائی گھٹیا لگنے لگے۔ وہ دوسری آیت سورہ آل عمران میں وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، ہرگز گمان بھی نہ کرنا جو اللہ کے راستے میں قتل ہو گئے کہ یہ مر گئے ہیں، بل احیاء عند ربہم یرزقون، بلکہ زندہ اپنے پاس رب کے پاس رزق پا رہے ہیں۔ کیونکہ تم سمجھ رہے تھے مر گئے تو ختم ہر چیز، وہ اپنے رب کے پاس رزق پا رہے ہیں، تمہارے سے اچھی چیزیں ان کے پاس، تمہارے سے زیادہ جائیدادیں مل گئی ہیں، تمہارے سے زیادہ کھانے پینے کی لذیذ چیزیں مل گئی ہیں، تمہارے پر بیماریاں آتی ہیں ان پہ کوئی بیماری نہیں ہے، تم پہ خوف آتا ہے ان پہ کوئی خوف نہیں ہے، تمہیں غم آتے ہیں انہیں کوئی غم نہیں ہے۔ فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، اور جو اللہ نے اپنے فضل سے انہیں عطا کیا اس پر خوش ہیں۔ فرحین بما، فرحین وہی ہے جسے اردو میں ہم فرحت کہتے ہیں، فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، خود تو وہ خوش ہیں اللہ نے جو اپنے فضل سے انہیں عطا کیا ہے۔ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ، اور جو رہ گئے پیچھے مومن، جو ابھی شہادت جن کو نہیں ملی ان کے لیے بھی خوش ہیں اپنا انعام دیکھ کر، چونکہ وہ بھائی بھی پیارے تھے ان کو، ان کے لیے بھی خوش ہیں کہ جو ہمارے راستے میں پیچھے پیچھے آ رہے ہیں ان کو بھی کیا کچھ ملنے والا ہے، اور وہ کیا ہے؟ ان سے کہہ رہے ہیں اللہ خوف علیہم ولا هم یحزنون، آ جاؤ یہاں پہ نہ ہمیں کوئی خوف ہے نہ ہمیں کوئی غم ہے۔ تو کیونکہ کافر سمجھتے تھے، منافق سمجھتے تھے مر گیا تو مٹی ہو گیا، ختم ہو گیا، تو اللہ نے کہا کہ نہ کہو ان کو جو قتل کر دی جاتی۔ اس آیت کے بعد وہ آیات ہے جو میں آپ کی خدمت میں ہر روز تلاوت کر رہا ہوں کہ یہ تیاریاں کروا کے
یہ ساری تصویر دکھا کر اینڈ بھی اللہ کے راستے میں مارے جاؤ گے تو پھر کیا ہوگا، یہ ساری تصویر دکھا کر کیا چیزیں تمہیں اس راستے میں ہیلپ کریں گی، صبر اور صلاۃ، اللہ کو یاد رکھو، اللہ کو نہ بھولو، یہ سب بتا کے پھر فرمایا تمہیں تیاری کروا دی ہے، اب یہ سن لو آزمائش تمہاری ضرور ہوگی، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ٹھیک ہے نا، یہ نہیں کہ فوجی تیار کرایا ہے تو فوجی کو صرف کھلانا پلانا ہی ہے اور کرنا نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک قوم جو سستی میں مشہور ہے، نام نہیں لیتا، اچھی بات نہیں ہوتی، تو ان کو کہا گیا کہ انگریز کے دور میں جب زبردستی بھرتیاں ہو رہی تھیں تو ان سے کہا گیا کہ ملکہ برطانیہ کا حکم ہے آپ کو فوج میں بھرتی ہونا ہے، چونکہ ان کا کیا ہو گیا جی، تو انہوں نے کہا کہ جنگ لگ گئی اور اب تاج برطانیہ کو آپ کی خدمات کی ضرورت ہے، تو انہوں نے کہا کہ جے گل ساڈے تک آ گئی ہے نا تو پھر ملکہ نو کو صلح کر لو، ہم لڑنے والی قوم نہیں، صلح کر لو۔ اور یہ مشہور ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم فوج میں آتے ہیں، تنخواہ شنخواہ لیں گے، سب کچھ کریں گے، صرف ہماری ایک شرط ہے کہ جب جنگ لگے تو ہمیں چھٹی دے دیں، باقی سارے کام کرنے کو ہم تیار ہیں، جب جنگ شروع ہو تو ہمیں، تو اللہ نے جب تیار کر دیا تو پھر فرمایا کہ اب تمہیں میدان میں جانا ہی جانا، ہم تمہیں آزمائیں گے، ایسا وقت بھی آئے گا جب خوف کی حالت طاری ہو جاتی ہے، ایسا وقت بھی آئے گا تمہارے پاس دشمنوں کے مقابلے میں کھانا پینا بھی نہیں ہوگا، تمہارے ساتھی بھی کام ہوں، اللہ نے پہلے ہی بتا دیا۔ اور آپ اکثر دیکھ لیں لشکر حق کی طرف کم ہی ہوتی، کم ہی ہوتی۔ اب جو میں نے عرض کیا کہ ایک آدھی آیت آپ کو، آیات بھری پڑی ہے قرآن میں، آزمائش کے میدان میں کون جاتا ہے؟ جو حقیقی مومن ہو اور حقیقی درد رکھتا ہو، اس کو معلوم ہو کہ میرا ہدف کیا ہے، مجھے کہاں پہنچنا ہے۔ مثلا آج کے زمانے میں میرے اللہ، میرے رسول، میرے ائمہ کا مجھ سے کیا تقاضا ہے، اپنے آپ سے بار بار پوچھا کریں، صبح بیدار ہوں اپنے آپ سے سوال کیا کریں، آج کا دن اللہ نے مجھے دے دیا ہے تو مجھ سے کیا چاہتا ہے، مجھ سے کیا نہیں چاہتا۔ جب آپ اپنے لیے ایک ہدف بنا لیں گے نا الہی، اللہ کا دیا ہوا ہدف، جس کے پاس ہدف نہیں ہوتا اس کے لیے یہ بات ہے ہی نہیں، نہ اس کو سمجھ آئے گی۔ جب آپ کوئی بڑا ہدف اپنے لیے بنا لیتے ہیں، وہ ہدف آپ سے کہتا ہے تو اکیلا کافی نہیں ہے، تجھے ساتھی بھی چاہیے۔ یہ چیز اس کو مومنوں کے ساتھ اتفاق اور اتحاد کی طرف راغب کرتی ہے، ٹھیک ہے، کہ اس ہدف کی بنیاد پر جتنے ساتھی بھی میں بنا سکتا ہوں بناؤں، اور اگر کوئی ایسے ذاتی اختلاف ہیں، کوئی تھوڑا بہت مسئلہ ہے تو وہ میں چھوڑوں۔ اللہ کے رسول کی محفلوں میں منافقین تھے، اللہ نے قرآن میں ایسی نشانیاں بتائی ہیں کہ روز قیامت تک منافق پہچاننا ہو تو آپ اسے پہچان سکتے ہیں۔ جو ماہ رمضان ایک گزرا جس میں پہلا لاک ڈاؤن ہوا تھا، اس میں ہم ہر روز ایک سپارے کا درس دیا کرتے تھے، 2-2.5 گھنٹے کا ہوتا تھا، تو اس میں ہم سورہ توبہ کے آخر میں پہنچے، منافقین کی نشانیاں بتائیں، اور اس میں ہم نے وہاں پر یہ بات کہی کہ آپ اگر دین کے راستے پہ چل رہے ہیں، آپ کسی ادارے میں ہیں، آپ کوئی دینی ہدف لے کے چل رہے ہیں، تو یہ جو اللہ نے نشانیاں بتائی ہیں اگر آپ ان میں غور کریں گے، آپ کو اپنے آس پاس کے منافق صاف نظر آنے شروع ہو جائیں گے، ان کے اوپر بلب جل جائیں گے، چمکنے شروع ہو جائیں گے کہ یہ اپنی حرکتوں سے، یعنی اس کی اپنی حرکتوں سے کہ وہ کیا کرتا ہے۔ اس میں سے ایک جو نشانی بتائی وہ سورہ مبارکہ محمد میں
رسول اللہ کے نام پر یہ صورت ہے، صلوات پڑھیے اللہ کے نبی کی ذات اقدس پر۔ یہ میرے سامنے ہے سورہ محمد کی آیت نمبر 16۔ آپ توجہ کیجئے تصویر کیسی اللہ بناتا ہے، بنا کے دکھاتا ہے۔ فرمایا وَمِنْهُمْ من یستمع الیک، اے رسول ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو بڑے کان لگا کر بڑے غور سے آپ کی باتیں سنتے ہیں، لیکن نیت کیا ہوتی ہے؟ کیڑے نکالنا، ٹھیک ہے نا؟ نیت کیا ہوتی ہے؟ نیت ہدایت کی نہیں ہوتی۔ یہ توجہ کر، اللہ کا یہ قانون سن لیں، اللہ آپ کو وہ عطا کرتا ہے، آپ کے حصے میں وہ آتا ہے جس نیت سے آپ کہیں جاتے ہو، کوئی کام کرتے ہو۔ ورنہ نبی کی محفل میں بھی ہدایت نہیں ملتی۔ اگر آپ ہدایت کے طالب نہیں ہو تو وہ محفل کے جس سے بڑی ہدایت کی محفل کا تصور نہیں کیا جا سکتا، آپ وہاں سے بھی نجس سے واپس آ جاؤ گے اگر آپ کی نیت حق کو پہچاننے کی، تلاش کرنے کی، ہدایت حاصل کرنے کی نہیں ہے۔ تو دوسرے تو کسی کی مجال ہی نہیں ہے کہ وہ سننے والے کی نیت صحیح نہ ہو اور وہ اس کی ہدایت کر سکے۔ اللہ کہہ رہے وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، ان میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جو بڑے غور سے آپ کی بات سنتے ہیں۔ فَإِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ، سنتے رہتے یہاں تک کہ جب آپ کے پاس نکلتے ہیں، قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ، تو ان لوگوں سے کہتے ہیں کہ جن کو علم دیا گیا، یعنی جن کو باتیں سمجھ آ گئی ہیں، جو حقیقی مومن ہیں، ان سے کیا کہتے ہیں؟ ماذا قال آنفا، اے ہون کی گل کیتی ہے تھوڑے رسول۔ جملہ سنیں، ماذا قال، کیا کہا ہے؟ غور سے سن رہے ہوتے، یہ جو کیا کہا ہے نا، اس کے بہت سارے مطلب ہیں۔ یہ ابھی کیا کہا ہے رسول نے، یہ کیوں کہتے ہیں؟ کہتے ہیں پہلے کچھ اور کہندا سی، ہن کچھ اور کہندا ہے۔ پہلے کہندا سی جہاد نہیں کرنا، ہن کہندا جہاد تے چلو، اے بھی کوئی گل۔ پہلے کہندا سی بیت المقدس ال منہ کر کے نماز پڑھنی، ہن کہندا ہے خانہ کعبے ال منہ کر کے۔ یار اے کوئی گل تے نہ ہوئی، کیڑے نکالنے کے چکر میں ہوتے۔ سنتے غور سے، سنتے کس لیے ہیں؟ چونکہ اندر نفاق بھرا ہوا ہے نا، ایمان نہیں ہے، اس ہدف پر ایمان نہیں ہے، تو لہذا کیڑے نکالیں گے۔ اور اس کے لیے ضروری ہے کہ رسول کی محفل میں بھی بیٹھا جائے، چونکہ وہیں سے باتیں ملیں گی نا۔ جس کی نیت رسول کی محفل سے ہدایت لینے کی ہے، اسے رسول کی محفل سے ہدایت ملے گی۔ جس کی نیت رسول کی محفل سے گمراہی خریدنے کی ہے، اسے رسول کی محفل سے بھی گمراہی ملے گی۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے تو جیسا چاہتا ہے نا، میں تجھے ویسا ہی رکھوں گا۔ اگر تیرا دل ہدایت لینے پر ہے تو ہدایت ملے گی، اور اگر تیرا دل ہدایت لینے پہ نہیں ہے تو پھر میں تجھے اسی میں مبتلا کروں گا جس میں جو تو نے خود اپنے لیے انتخاب کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم، یہ وہ لوگ ہیں رسول جن کے دلوں پہ اللہ نے مہر لگا دی ہے۔ تیری محفل میں آ کر یہ الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں، جس پر تیری بات کا اثر نہیں ہو رہا، تیری شخصیت سے جو متاثر نہیں ہو رہا، اس کو دنیا میں اور کہاں سے ہدایت ملے گی۔ بس نفاق کی ایک نشانی کیا ہے؟ ایک نشانی نفاق کی یہ ہے کہ مومنین کی محفل میں شرکت کرو، باتیں نوٹ کرتے رہو، پھر موقع کے انتظار میں رہو، پھر جہاں موقع ملے ڈنگ مارنے کا وہاں ڈنگ مارو، ویسے اپنے بنے رہو۔ جہاں پر کوئی ایسا موقع ہو جہاں پہ اب اس کو منافق کو لگتا ہے یہاں پر اگر میں لگاؤں نا، نوک ماروں تو اب ان کا نقصان ہوگا، کوئی انتشار پیدا ہو جائے گا، اس دن کے لیے باتیں سنبھال کے رکھتا ہے اور پھر وہاں پہ کر دیتا۔ تو اگر کوئی غلط بات تھی تو وہیں پہ کر لیں جہاں پہ ہوئی،
میں جا بھی جاتا ہوں، میں مومنین سے ایک درخواست کرتا ہوں مثال کے طور پر کہ اگر آپ کو، میں نہیں، کوئی عالم دین آئے، کوئی خطیب آئے، کوئی ذاکر آئے، جو مومن ہے وہ کیا کرے گا؟ اگر اسے کوئی بات سمجھ نہیں آئی، اگر اسے کسی بات پر اعتراض ہے، تو جو مومن ہے وہ چتو بزدل بکری تو ہوتا ہی نہیں، وہ آئے گا بڑے آرام سے، ادب سے، اخلاق سے، وہ اس سے سوال کرے گا کہ آپ نے یہ بات کی ہے، یہ بات واضح نہیں ہوئی ہے، یہ بات غلط لگ رہی ہے۔ سب سے بہتر تو وہی ہے نا جس نے بات کی ہے اسے پوچھا جائے، چونکہ انسان ہے، بعض اوقات جب ایک طرف تاکید کی جا رہی ہوتی ہے تو دوسری طرف بات نہیں ہو رہی ہوتی، تو بندے سمجھتے ہیں جیسے دوسری طرف کا انکار کیا جا رہا ہے۔ مثال کے طور پر میرے ساتھ اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب قرآن مجید کو ترجمے سے پڑھنے کی تاکید کر رہا ہوتا ہوں تو کچھ کو یہ لگتا ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں عربی پڑھنا فضول ہے۔ عربی پڑھنا فضول نہیں ہوتا، عربی پڑھنا اپنی جگہ پہ اہم ہے۔ وہ ایک چیز کی تاکید سے سمجھتے ہیں، دوسری چیز کا انکار ہو رہا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہوتا۔ اب یہی بندہ اگر آپ کو فوری پوچھ لے بات کرنے والے سے تو وہ اس کو بتا دے گا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ ہے مومن کا رویہ۔ تو میں عرض کرتا ہوں، آپ سے بھی عرض کر رہا ہوں، جب بھی کوئی آئے دین بتا رہا ہے، جو آپ کو چاہے ذاکر ہے، خطیب ہے، عالم ہے، کوئی بھی ہے، آپ کا کوئی مومن ہے، وہ کوئی بات کرتا ہے کسی محفل میں، آپ اسی سے سوال کر لیں کہ آپ نے یہ بات کی ہے، ہو سکتا ہے میرے ذہن میں ایک وہم پیدا ہوا ہے، باقیوں کے ذہن میں پیدا ہوا، آپ اس کو کلیئر کر دیں۔ اب یا تو وہ کلیئر کرے گا یا پھر کنفرم ہو جائے گا کہ بات غلط کی ہے اس نے، توجہ فرما رہے ہیں۔ لیکن جو مومن نہیں ہوگا وہ کیا کرے گا؟ وہ اپنے پلو میں باندھ کے رکھتا رہے گا، باندھ کے رکھتا رہے گا، وہاں کرے گا جہاں فتنہ کرنا ہے، وہاں کرے گا جہاں پر خرابی کرنا ہے۔ یہ قرآن نے ایک مومن اور منافق، قرآن حدیث مومن منافق کا فرق بتایا کہ یہ انتظار میں رہتے ہیں، یتربصون بکم، یہ انتظار میں رہتے ہیں کب مارنی ہے ان کو، کب مسلمانوں پر اٹیک کرنا ہے۔ منافق، کافر کا حملہ باہر سے ہوتا ہے، منافق کا حملہ اندر سے ہوتا ہے۔ عبداللہ ابن ابی ساتھ چلا تھا رسول اللہ کے احد کی جنگ لڑنے کے لیے، عین میدان جنگ میں پہنچ کر کہتا ہے او فلانی گل میں روس گیا، 300 بندہ لے کے چلا گیا۔ کتنا خناس ہے، یعنی مومنوں میں رہ رہے ہیں، لوگ سمجھ رہے ہیں ہم 1000 ہیں، ہم آگے پھر بھی 5000 تھے۔ دیکھو منافق کتنی بڑا چھرا مارتا ہے پشت میں، کہ سمجھ رہے 1000 ہیں، عین میدان جنگ میں قریب پہنچ کر جنگ شروع ہونے والی ہے، اس کو اپنی ناراضگی یاد آ گئی، ساڑی گال نہیں بنی سی نہ تو اشتجار ہے، تو اگر تو نے جانا ہی تھا تو وہی مدینے میں دفع ہوتا، وہی رہتا تو۔ یہاں پر آ کر کہنا کہ میں تو رس کے جا رہا ہوں، یہ تو مسلمانوں کے حوصلے توڑنے والی خیانت اور خناسی ہے، اور وہ یہی منافق کا یہ کام ہوتا ہے۔ مومن شجاع ہوتا ہے، مومن واضح ہوتا ہے، چونکہ مخلص ہوتا ہے۔ دو شخصیات نہیں ہوتی کہ منہ پہ اور بات کر رہا ہو پیچھے اور چکروں میں ہو، ایسا نہیں ہوتا۔ لہٰذا وہ آرام سے، ہاں ادب اخلاق کے دائرے میں رہتے ہوئے، توہین کرنا، بدتمیزی کرنا، کوئی بھی عالم دین ہے، کوئی مثال کا بات جو غلط ہے اس کی وضاحت لی جائے، جو بات غلط ہے اس کی وضاحت اگر فوراً لے لی جائے وہ سب سے بہتر ہوتا ہے۔ ورنہ کیا ہوگا؟ ورنہ اتفاق اور اتحاد خراب ہوگا، مشکلات پیدا ہوں گی اور مومنین کی آپس میں جدائیاں پیدا ہو جائیں گی۔ صلوات پڑھیے محمد والے میں۔ آج پاکستان میں کیوں عرض کر رہا ہوں، آج پاکستان میں، بس میں اپنی بات تمام کر رہا ہوں، آج پاکستان میں کتنے ادارے ہیں، مختلف شہروں میں ہم جاتے ہیں کہ انتظامیہ کے اندر اسی قسم کے افراد بعض اوقات پیدا ہو جاتے ہیں، ہر بات میں پھٹا، ہر بات پہ اعتراض، ہر بات میں ایک مل کے نہیں چلتے۔ ایسا لگتا ہے جیسے اہل بیت نے روشن اہداف بتائے نہیں جن کو پرسو کرنا ہے، تو لڑائی شروع کرتے ہیں۔ اور ہم نے کئی ادارے ایسے دیکھے ہیں کہ جن کے اندر مومنین کے آپس میں، انتظامیہ کے، ٹرسٹیز وغیرہ کے آپس میں اختلاف ہوئے، اتنا اختلاف بڑھا کہ عدالت میں چلے گئے۔ مکتب اہل بیت کے پیروکار کے لیے
یہ شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ ہمارے اندر اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ مومن اپنے مسائل خود بیٹھ کے طے کر لیں. اس کے پاس لے کے جا رہے ہیں جس نے ہمارا فیصلہ مکتب اہل بیت کے اہداف کے زیر سایہ نہیں کرنا، بلکہ شاید وہ فیصلہ ایسا ہو کہ جو آئندہ مستقبل کے لیے اور یعنی دوسروں کی انٹرفیئرنس کا سبب بن جائے. تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ اپنا نمائندہ لا کے بٹھا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارا نمائندہ بیٹھے گا. پھر اس کے بعد دونوں گھر راضی ہو جاتے ہیں، نہ تم وہ گورنمنٹ کا نمائندہ بیٹھا ہے. اور اس سے اگلا سٹیپ یہ ہوتا ہے کہ پھر بھی باز نہیں آتے تو وہ محکمہ اوقاف آ کے آپ سے کہتا ہے کہ آپ کی زحمت ہم تمام کرنا چاہتے ہیں، آپ نے بہت زحمت کی ہے، بڑا خرچ کیا، اللہ کے راستے میں ادارہ بنا دیا، اب آپ گھر جائیں، اس کو اب ہم سنبھالیں گے. پھر وہ محکمہ اوقاف کی اس میں چلا جاتا ہے. اور بہت ساری طاقتیں ہیں کہ جو یہ چاہتی ہیں. لہذا مومنین کو اپنا اتفاق اور اتحاد اس کو برقرار رکھنا چاہیے. اور جو بلا وجہ کی حرکتیں کرتے ہیں اور مثال کے طور پر انتشار پھیلانے والی حرکتیں کرتے ہیں، سب سے پہلے سب آپس میں بھائی ہوتے ہیں، اصلاح کی کوشش کی جائے، پیار کی محبت کوشش کی جائے، ورنہ ایسے ہو کہ بے اثر. کچھ لوگ رسول پاک کی محفل میں یہ حرکتیں کرتے تھے. اللہ نے فرمایا اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین، جو مسجدوں میں آ کے ایسی حرکتیں کرتے ہیں جس سے مسجدوں کے تقدس پامال ہو، مسجدیں ویران ہو جائیں، ایسی حرکتیں کرتے ہیں. تو مسلمانوں کی پالیسی کیا ہونی چاہیے کہ ان کے ساتھ ایسا رویہ رکھو کہ تمہاری مسجدوں میں آئیں تو ڈر رہے ہوں. ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین، مسجدوں میں داخل نہ ہو مگر حالت خوف میں. یعنی مومنوں کی وحدت، مومنوں کا اپنے باتوں میں واضح ہونا، اصول، قواعد و ضوابط اتنے واضح ہوں، اہداف، کہ ان کی جرت نہ ہو کہ آ کے بیچ میں فتنہ فساد کرے. یہ کیسے کب ہوتا ہے؟ جب مومنین آپس میں اتفاق اور اتحاد رکھتے ہیں. ان کے اہداف، اہل بیت اطہار کے مکتب کو کس طرح تقویت کرنا ہے، کس طرح پروگرام بنانا ہے، کیا چیزیں کرنی ہیں، یہ جب چیزیں واضح ہوتی ہیں پھر جو آ کر ایسا کام کرنے لگتا ہے. اگر میرے دماغ میں واضح ہوگا تو پھر مجھے وہ بندہ بھی آرام سے پتہ لگ جائے گا کہ جو اس میں رخنہ اندازی کرنا چاہتا ہے. صلوات پڑھیے محمد والے. میری رائے تمام ہے. آج اس سلسلے کی آخری مجلس تھی. اللہ تعالیٰ سے بہت دعا ہے کہ پروردگار جو بھی باتیں یہاں پہ کی گئی اس کو ان کو میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی اپنی رضا کا سبب قرار دے، اور ہم لوگوں کو جس طرح بہاؤ بہہ رہا ہے دنیا کا، اس سے باہر نکل کر جس طرف ہمارا رخ ہونا چاہیے، جس طرف سب بہہ رہے ہیں اس طرف نہیں، بلکہ جس طرف ہمارا رخ اللہ دیکھنا چاہتا ہے، ہماری حرکت، ہمارا سفر جس طرف اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ ہم اس طرف جائیں. اپنے آپ کو اصلاح کرنے کی، اپنی ڈائریکشن، اپنا رخ درست کرنے کی، اس طرف کرنے کی جو رخ اہل بیت نے بتایا ہے، اس طرف رخ کرنے کی جو رخ کربلا والوں نے بتایا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. ماہ محرم کی آج 30 تاریخ ہے. آپ کو ہمیں اللہ تبارک و تعالی نے توفیق دی اہل بیت اطہار کا ذکر کرنے کی، اہل بیت اطہار کی مصیبت، اہل بیت اطہار کی تعلیمات، ان کا تذکرہ کرنے کی. کس لیے؟ تاکہ ان کی یاد زندہ رہے. عزاداری کس لیے؟ تاکہ کربلا زندہ رہے. کربلا کس لیے تھی؟ تاکہ دین زندہ رہے. پس عزاداری کس لیے؟ تاکہ دین زندہ رہے. پس عزادار کون؟ یعنی دین کا محافظ. ایک عام مومن سے بہت بلند مرتبے پر ہے جسے عزادار کہتے ہیں. مومن کون ہوتا ہے؟ جو دین پر عمل کر رہا ہوتا ہے. عزادار کون ہے؟ جو دین پر صرف عمل نہیں کرتا بلکہ دین کی حفاظت کا ذمہ بھی اپنے کندھوں پر رکھتا ہے، چونکہ وہ کربلا والوں کو فالو کر رہا ہے.
بڑی قیمتی ہے عزاداری جب آپ اس کو اس نگاہ سے دیکھتے ہیں، اپنے فائدوں کی نگاہ سے نہیں، اپنی بخشش کی نگاہ سے نہیں۔ جو عزادار حقیقی ہے حتماً بخشش ہے انشاءاللہ اس کو، جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، نہ صرف جس دین کو، جس شریعت کو حسین نے بچایا ہے اس پر خود عمل کرتا ہے، بلکہ معاشرے میں اس کی طاقت زیادہ ہو جائے اس کی کوشش کرتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے۔ یہ کام جو عزادار کرتا ہے، عزادار کس کا شاگرد ہے؟ عزادار دو ہستیوں کا شاگرد ہے، عزادار دو ہستیوں کا فالوور ہے۔ ایک کا نام زینب کبریٰ اور ایک کا نام علی بن الحسین زین العابدین۔ یہ کربلا کی یاد کو زندہ رکھنا انہوں نے سکھایا۔ سید سجاد وہ ہستی ہیں کہ کربلا کے واقعے کے بعد جب تک اس دنیا میں رہے ہر طریقے سے، ہر بہانے سے اپنے بابا کا ذکر کرتے تھے، لوگوں کے سامنے انہیں یاد دلاتے تھے۔ ایک روایت جو کتابوں میں آئی جو سید سجاد بار بار کیا کرتے تھے تاکہ لوگوں کو کربلا نہ بھول جائے، کیا تھا؟ روایت یہ ہے کہ امام روزے سے ہیں، وقت افطار آ گیا ہے، عرض کر رہا ہوں ایک بار نہیں بار بار یہ تکرار ہوتی تھی۔ روزے سے ہیں، سارا دن بھوک برداشت کر چکے ہیں، پیاس برداشت کر چکے ہیں، اب خادم غلام سامنے لا کر کھانا رکھتا ہے اور پینے کے لیے پانی رکھتا ہے، لیکن کیا دیکھتا ہے؟ سید سجاد بیٹھے ہوئے ہیں، نہ کھانے کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہیں نہ پانی کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہیں۔ وہ سوال کرتا ہے کہ امام مولا آپ سارے دن کے بھوکے پیاسے ہیں، اب تو وقت افطار کو بھی کافی سارا وقت گزر چکا ہے، آپ کیوں نہیں کھاتے، آپ کیوں نہیں پانی پیتے؟ تو مولا سجاد جواب دیتے، کس لیے؟ تاکہ روایات میں یہ مجھ تک اور آپ تک پہنچ جائے کہ ہم نے کربلا کو نہیں بھولنا، کربلا کی مصیبت کو نہیں بھولنا، کربلا کیوں برپا ہوئی، کہیں آنے والے لوگ بھول نہ جائیں۔ سید سجاد فرماتے، میں پانی کی طرف ہاتھ بڑھانے لگتا ہوں، مجھے اپنا پیاسا بابا حسین یاد آتا ہے، میں کھانے کی طرف نگاہ کرتا ہوں، مجھے اپنا وہ مظلوم بابا یاد آتا ہے جسے کربلا میں بھوکا پیاسا ذبح کر دیا گیا۔ یہ شخص سوال کرتا ہے، سید سجاد میرے مولا کتنے سال گزر گئے کربلا کو پیش آئے، لیکن آپ تو ایسے روتے ہیں جیسے ابھی ابھی کربلا ہوئی ہو۔ تو سید سجاد جواب میں فرماتے، اے پوچھنے والے تو نے انصاف نہیں کیا، تو جانتا ہے اللہ نے ذکر کیا ہے، اللہ کا ایک نبی تھا یعقوب جس کا ایک بیٹا تھا یوسف، وہ اس کی نظروں سے دور ہوا تھا، ابھی زندہ تھا، لیکن اس نے اسے یاد کر کر کے اتنا گریہ کیا کہ آنکھوں کی بینائی چلی گئی، اور میں تو وہ ہوں جس کی آنکھوں کے سامنے میرے کتنے یوسف ذبح کر دیے گئے، میں نے اپنی آنکھوں سے اپنے سارے یوسف کے پامال لاشیں دیکھے ہیں۔ سید سجاد کا یہ مزاج مدینہ والے جانتے تھے، تو مدینہ کے قصاب کیا کرتے تھے؟ وہ کوشش کرتے تھے کہ کبھی سید سجاد کے سامنے کسی حیوان کو ذبح نہ کرنا پڑے۔ اگر کبھی یہ حادثہ ہو جاتا، سید سجاد دیکھ لیتے کہ کوئی قصاب کسی حیوان کو، جانور کو ذبح کرنے لگا ہے، تو اس کے قریب چلے جاتے اور اس سے سوال کرتے کہ اے قصاب تو اس جانور کو ذبح کرنے لگا ہے، کہیں یہ پیاسا تو نہیں، کہیں تو نے اس کو پانی پلایا ہے یا پانی نہیں پلایا؟ تو وہ جواب دیتا کہ اے مولا ہم آپ کے نانا کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہم آپ کے نانا کے امتی ہیں، انہوں نے ہمیں بتایا ہے، ان کے فرامین میں آیا ہے کہ کسی حیوان کو بھی پیاسا ذبح نہ کرو، ہاں میں نے اس کو پانی پلایا ہے۔ اب جو یہ سنتے تو ایک دفعہ کربلا کی طرف رخ کر لیتے اور کہتے السلام علیکہ یا ابتا، آپ پر سلام ہو میرے مظلوم بابا۔ یہ شخص کہہ رہا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کسی حیوان کو بھی پیاسا ذبح نہ کرو، اے میرے مظلوم بابا آپ کی مظلومیت کو سلام کہ آپ کو پتہ نہیں کب سے بھوکے پیاسے کو ذبح کر دیا گیا، میرے بابا کی مظلومیت کو سلام کہ جس کے بارے میں جب ذوالجلال واپس آیا کہ